میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سپاٹ نیوز۔ آصف علی زرداری پاکستان کی سیاست میں کیا نیا سیاسی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اور کیا سابق صدر آصف علی زرداری جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ باری، کیا یہ نعرہ ایک بار پھر حقیقت کا روپ دھارنے جا رہا ہے؟ اور مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری جنہوں نے نون لیگ کے ساتھ مفاہمت کو فروغ دیا، تو اچانک انہوں نے نون لیگ کے ساتھ مفاہمت کے خاتمے کا کیوں اعلان کیا؟ اس کے پس منظر پس پردہ کیا حقائق ہیں؟ ان کو جو ہے وہ میں آج اپنی گفتگو میں زیر بحث لاؤں گا۔ دیکھیے کہ 2013 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان میں جو ہے پیپلز پارٹی کوئی بھی چند ایک نشستوں کے علاوہ زیادہ کوئی نشستیں حاصل نہ کر سکی۔ پنجاب میں بھی 2-3 نشستیں تھیں، اور اسی طرح کے پی کے اندر بھی اتنی ہی تھی، اور بلوچستان میں بالکل صفایا تھا۔ تو اس کے بعد صرف سندھ کے اندر جو ہے وہ پارٹی سندھ کی سطح پر ایک ریجنل پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی بن کر رہ گئی۔ تو اس وقت پچھلے چند ماہ سے پیپلز پارٹی کی قیادت خاص طور پر آصف علی زرداری نے ایسے کئی جوڑ توڑ کیے ہیں جس سے پیپلز پارٹی ایک بار پھر جو ہے وہ مین سٹریم پارٹی کے طور پر سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر چند ماہ پہلے بلوچستان کے اندر نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ سردار ثناء اللہ زہری اور نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر جنرل عبدالقادر بلوچ سمیت کئی جو سیاسی شخصیات تھیں اور ارکان اسمبلی تھے سابق، وہ پیپلز پارٹی میں ایک بڑا سیاسی گروپ جو ہے وہ شامل ہوا۔ اور اس کے ساتھ کے پی کے اندر بھی جو وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک، ان کے جو بھتیجے ہیں اور بھائی ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور اس موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نوشہرہ میں ایک بڑے جلسہ عام سے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ تو اسی طرح جو ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی چند ماہ پہلے جب بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کے دورے پر گئے، تو وہاں پر بھی کئی جو سیاسی گھرانے ہیں، خاص طور پر جو پی ٹی آئی پنجاب کے ساؤتھ پنجاب کے صدر تھے ممتاز نور بابا، ان کی فیملی بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی۔ اور اسی طرح جو ہے لیا کے اندر ایک بڑی سیاسی فیملی جو ہے بہادر خان سہڑ کی فیملی جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی۔ اس طرح کئی اور سیاسی خاندان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ تو اس کے ساتھ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں وہاں پر جو حکومتی پارٹی تھی نون لیگ، اس کو جو ہے بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پیپلز پارٹی نے وہاں پر جو ہے حکومتی پی ٹی آئی کی حکومتی جماعت کے بعد جو دوسری بڑی جماعت بن کر جو ہے پیپلز پارٹی وہاں ابھری، اور وہاں پر جو ہے 12 نشستیں جو ہیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی۔ تو اس کے بعد این اے 133 کا لاہور کا جو ضمنی الیکشن تھا، اس الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کامیابی جیت تو نہیں سکی، لیکن جو ووٹ 32,000 ووٹ جو ہے وہ لاہور کے ضمنی الیکشن میں حاصل کرنے سے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی ایک کامیابی ان کی تصور کی جاتی ہے۔ اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی سیاست پر اور خاص طور پر پنجاب کی سیاست پر جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں، اور میڈیا نے بھی اس پیپلز پارٹی کے ان ووٹوں کو ایک بڑی ہائپ کے طور پر لیا۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پنجاب کے اندر تو ایک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے ایک سرنڈر کی، جو ضمنی انتخابات تھے ان میں ایک سرنڈر کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کر رکھی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو جو سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن تھا، اس الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے
کوئی امیدوار نہیں دیا تھا، اور ڈسکا کا جو مشہور الیکشن تھا اس کے اندر بھی 1 to 1 مقابلہ تھا، پیپلز پارٹی اس انتخابی عمل سے باہر تھی، اور اسی طرح خوشاب کا جو ضمنی الیکشن تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اب یہ جو لاہور کا جو ضمنی الیکشن تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی پنجاب کے کچھ رہنماؤں نے جو سرنڈر کی پالیسی تھی اس کو جاری رکھنے کی بات کی، اور اس کی بنیاد پر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اب وہ بھی لاہور کے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے حق میں نظر نہیں آتے تھے۔ اب ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ضمنی الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ مخالفت کی تھی، تاہم یہ سابق صدر آصف علی زرداری کا فیصلہ تھا کہ ہر صورت جو ہے وہ لاہور کے ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے، اور جو پنجاب کے ضمنی انتخابات میں سرنڈر کی پالیسی ہے اس کو اب ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو اس معاملے پر جو ہے اب وہ آصف زرداری نے جو اپنا سخت رویہ ہے، موقف ہے، وہ اپنایا، حتیٰ کہ اس کے بعد جو ہے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو خانے وال کا ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے، تیار نہیں تھے، لیکن اس کا بھی انیشیٹو جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری نے لیا، اور انہوں نے خاص طور پر جس پیٹرن پر، جس ماڈل پر پیپلز پارٹی نے لاہور کا ضمنی الیکشن لڑا ہے اسی ماڈل پر سابق صدر آصف علی زرداری نے جو خانے وال کا ضمنی الیکشن ہے وہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پر جنوبی پنجاب کی پوری پارٹی قیادت کو اس الیکشن کے لیے متحرک کیا ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اس حوالے سے خاص طور پر پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب کے جو صدر ہیں وہ ان دنوں لندن میں قیام پذیر ہیں، وہاں ان کو اس معاملے پر فون کیا اور کہا کہ یہاں پر تو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر، اور آپ وہاں پر جو ہیں لندن میں کیوں موجود ہیں۔ اس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری نے جہاں راجہ پریز اشرف جو سابق وزیر اعظم ہیں جن کو لاہور کے ضمنی الیکشن کا ٹاسک دیا گیا تھا، اسی پیٹرن پر سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو جو خانے وال کا ضمنی الیکشن ہے اس کا جو ٹاسک ہے وہ ان کی طرف سے دیا گیا ہے، اور یوسف رضا گیلانی بھی اس وقت جو ہیں وہاں ضمنی الیکشن میں کمپین کر رہے ہیں، اور مخدوم احمد محمود کی پوری ٹیم جو ہے وہ بھی وہاں پر اس ضمنی الیکشن کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح جس طرح لاہور کے اندر پیپلز پارٹی کے سینٹرل پنجاب کے تمام جو عہدیداران تھے وہ اس الیکشن میں موجود تھے، اسی طرح ساؤتھ پنجاب کے تمام عہدیداران جو ہیں ان کو جو ہے اس ضمنی الیکشن میں، خانے وال کے ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ انوالو کیا گیا ہے۔ دوسرا، سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک اور بڑا جو فیصلہ اب کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے جو پارٹی کے امور ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو خود آصف علی زرداری نے اب سنبھال لیا ہے، ٹیک اوور کر لیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کو اب تھوڑا اس معاملے میں پیچھے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے سابق صدر آصف علی زرداری نے اب زیادہ جو وقت ہے وہ پنجاب کے اندر گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جلد ہی وہ ساؤتھ پنجاب کے جو دورے پر بھی وہ بلاول ہاؤس جو ملتان ہے وہاں قیام کریں گے، اور پنجاب کے اندر ہی زیادہ جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے وہ کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کو فعال بنانے کے لیے، پنجاب میں فعال بنانے کے لیے، پاکستان کی قومی سیاست میں مین سٹریم پارٹی کے طور پر لانے کے لیے جو ہے جو اقدامات اس وقت اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو NA 133 کے جو نتائج آئے ہیں پیپلز پارٹی کے، اس پر نون لیگ کو اور PTI کی جو قیادت ہے اس کو جو ہے وہ بڑی تشویش ہے اس حوالے سے، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت جو طاقتور حلقے ہیں ان کو ان نتائج سے یہ پیغام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اگر پنجاب کے اندر ان کو راستہ دیا جائے، ان میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، تو پھر وہ بہتر نتائج جو ہیں وہ عام انتخابات 2023 کے انتخابات میں دے سکتے ہیں۔ اور اس طرح پیپلز پارٹی نے ان نتائج سے پنجاب کے اندر ایک اپنے آپ کو ایک آپشن کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا جو اس وقت سابق صدر آصف علی زرداری کا
منصوبہ ہے میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس وقت نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، جو محاذرائی چل رہی ہے، تو اس میں سابق صدر آصف علی زرداری ایک طرف اس محاذرائی اور لڑائی سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اس وقت پچھلے کچھ عرصے سے پی ٹی آئی کی قیادت، وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تناؤ چل رہا ہے، خاص طور پر جو بداعتمادی کا سلسلہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر ہوا تھا، اس صورتحال سے بھی جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری فائدہ اٹھانے کی بھرپور جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح جس دن لاہور کے اندر ضمنی انتخابات کے نتائج آئے اور اس پر جو ہے بلاول ہاؤس کے اندر ایک جشن کا اہتمام کیا گیا، ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، تو لاہور میں بیٹھ کر سابق صدر آصف علی زرداری نے پھر جو بیان جاری کیا اپنی طرف سے، اس میں بھی نون لیگ کی قیادت کو جس طرح ہدف بنایا گیا، جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور میں خبر جو ہے وہ یہاں دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو جس طرح کے پنجاب کے اندر خاص طور پر لاہور کے ضمنی الیکشن میں نتائج ملے ہیں، اس کی بنا پر اب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی پی ڈی ایم کا پارلیمنٹ سے باہر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے گی، اور پنجاب کے اندر جو اینٹی نواز شریف سیاست ہے، پیپلز پارٹی وہ سیاست کرے گی، اپنے اصل کی طرف واپس آئے گی۔